حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. صدق الله مولانا العظيم. إلى آخر الآية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ ہود کا آخری رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ ہود جو ہے ان صورتوں میں سے ہے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. مطلب یہ سورہ ہود جو ہے اس کے مضامین کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت صورت ہے، اور دعوت حق کے اعتبار سے اس میں کچھ کیٹیگوریکل باتیں بیان کی گئی ہیں، اور فکر دعوت کے اعتبار سے اور مومن کے کردار کے اعتبار سے ایک داعی کو کس طرح سے ہونا چاہیے، کیسے حالات اسے آ سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اس نے اپنا راستہ چننا ہے اور اس پہ استقامت سے آگے بڑھنا ہے، اس میں وہ تمام سے بتائی گئی ہے. اور دعوت کے مرحلے جس قدر گنجلک ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے تسلی دیتے ہیں، قصے بیان کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، فیوچر کے بارے میں پیشن گویا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس نظریے کو، اپنے فکر کو، اپنی دعوت کو مضبوطی کے ساتھ، علم کے ساتھ، علمی بنیادوں پہ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچایا جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، لیکن لوگوں نے اس پہ اختلاف کرنا شروع کر دیا. دیکھیے یہاں پہ تسلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ آپ جو قریش مکہ جو اس قرآن میں اختلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو لوگ ہیں، جو بنی اسرائیل ہیں، وہ کتاب میں اختلاف کر چکے ہیں، اور ہر انسان کو جو بھی کوئی نئی دعوت دے گا تو مختلف لوگ پیدا ہو جائیں گے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے. کیونکہ اختلافات جو ہیں یہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں، جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے اپوزیشن میں رہتے ہیں. وہ اس دعوت کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کا زور لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دعوت دب جائے. ایک طبقہ وجود میں آتا ہے جو اس دعوت کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا وہ طبقہ آتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے اور دل و جان سے سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور تیسرا وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہ منافقت کی راہ اختیار کرتا ہے. اس کے بعد اختلاف اور بھی ہوتے ہیں. جو انسان میں علمی اختلاف سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ انسان جو ہے علم کے اس معیار پہنچے وہ اختلاف کرنا شروع کرے. بہرحال وہ ایک بہترین اختلافات ہیں، لیکن اختلافات اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس دعوت کو نیچا کر دیا جائے اور اس انسان کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے جو یہ کام کر رہا ہے. یہی کام جو ہے بنی اسرائیل نے کیا، اور یہی کام جو ہے قریش مکہ کر رہے تھے، اور یہی لوگ آج بھی اس دنیا میں یہی لوگ کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں ایسا اختلاف برپا کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے اس دعوت سے ڈی موٹیویٹ ہو کے چپ چاپ کے رہ جائیں اور ہماری بات سنیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ سنت الہی نہ رکھی ہوتی کہ آگے اجل ہوگا، ایک وقت کے بعد ان کو سزا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے ان کا پہلے فیصلہ کر چکا ہوتا ان لوگوں کا. جو لوگ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آن سپاٹ ان کا فیصلہ کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے خلاف قانون عدل کے خلاف یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام کرے جو اس کے شایع نشان نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک میعاد متعین میں اگر روز محشر میں ان کے لیے میں نے فیصلہ نہ رکھا ہوتا تو میں کب کا فیصلہ کر چکا ہوتا ان لوگوں کے حق میں. بہت سارے لوگوں کے حق میں فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن ان کے لیے آخر میں اور سزا ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت ہے کہ ہم جو لوگوں کو ڈیل دیتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں
تاکہ وہ سمجھ جائیں وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ اس کتاب میں ایسے شک میں تھے، مریب کے معنی ہوتے ہیں الجھن میں ڈالنے والے شک میں، مطلب یہ لوگ جو ہے کھل بھی الجھے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی الجھانا چاہتے ہیں۔ مطلب دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بالکل دعوت راست نہیں آتی ہے، اب وہ مخالفتوں کا بازار گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے اندر شک ڈالتے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ ڈالتے ہیں، لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ جب کسی چیز میں شک آ جاتا ہے پھر وہ اس میں وہ مزہ نہیں رہتا ہے، پھر میں انسان جو ہے اپنے گول پہ فوکس نہیں کر سکتا ہے۔ جب انسان جو ہے قرآن کی تفسیر، دیکھو شک کہاں پیدا کیا جاتا ہے، تحریف کہاں کی جاتی ہے۔ ایک تو ہے کہ قرآن کا ٹیکسٹ جو ہے یہ اس کو تحریف نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہے، لیکن قرآن کے مفاہیم میں لوگوں نے تحریفیں کی ہیں، قرآن کو سمجھنے میں لوگوں نے تحریفیں کی ہیں، اپنے مزاج کے مطابق لوگوں نے قرآن کو کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جو چیز اللہ نے حرام کی اس کو حلال کرنے کی کوشش کی ہے، صحیح درجات کی ہے۔ علامہ مشتاق کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، بہترین خوبصورت بات کہی ہے کہ انسان تجھے ہوا کیا ہے، ایک وائز جب تم قرآن سمجھاتے ہو لوگوں کو، اس میں یہ جو مانوی تحریف تم کرتے ہو، اپنے منشا کے مطابق جو تم کام کرتے ہو، آپ کو تو لوگوں کو خوش تو کر رہے ہو لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو۔ آئین ذکارہ مین پن منش مطابق، آئین ذکارہ مین پن منش مطابق، اے شو اے وائز اے شوری دسر اللہ وچان چوئی۔ تھوڑا ذہن سے کام تو لو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم بہترین باتیں کرتے ہو، کس کرنے تگان چھی تو بوزن ویل دیوان داد، بہترین باتیں کرتے ہو، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، مگر اخلاص گفتار مگر اللہ وچان چوئی۔ تھوڑا کانشیس ہو جاؤ، سنسیئرٹی سے بات کرو، ان سنسیئر باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قرآن کو جو مرضی ہے جو مرضی ہے مطلب بیان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی آیت کو تبدیل کرتے ہو، اس میں اختلاف پیدا کرتے ہو، اس میں شک میں لوگوں ڈالتے ہو، آیت سود کو حرام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت گفتار، نہ افکار عمیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی طریق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ چاہے تو کرے کعبہ کو آتش کدا پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد، قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر، چاہے تو ایک تازہ شریعت کرے ایجاد۔ آج مسلمانوں نے ایک نئی شریعت کا ایجاد کیا ہے، اور مسلمانوں نے قرآن کے جو اس کا اصلی کنٹیکسچوئل میننگ ہے اس کو بدل دیا ہے۔ اب مفاہیم کو اپنے مطابق، اپنے مرضی کے مطابق جو مسلمانوں نے اس وقت اس قرآن کی تفہیم کی ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور اس سے ہمارا فیوچر جو ہے خراب ہو جائے گا، سنبھلے گا نہیں، اور الجھن میں ڈالنے والا شک جو ہے یہ لوگوں نے کیا۔ اللہ نے فرماتے ہیں دیکھیے وَإِنَّ كُلًّا لَمَا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تم سب کے سب کا اعمال کا اللہ تعالیٰ پورا کا پورا بدلہ دے گا۔ مطلب اگر تم صحیح اعمال کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بدلہ دے گا، اور تمہارے برے اعمال کا اللہ تعالیٰ تمہارا بہترین بدلہ دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کی ایکسٹینشن ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کا بدلہ دے گا، اور یہ جو ہے یہاں ہر چیز کے ساتھ نفع اور نقصان جو ہے وہ منسلک ہے۔ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے، کوئی بات کی جاتی ہے، انسان نفع اور نقصان دیکھتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہو وہ بھی دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے تم اعمال کرتے رہو، ہم تمہیں رزلٹ دکھائیں گے اس چیز کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ وَإِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باریک بینی کے ساتھ خبر رکھتا ہے۔ مطلب وہ ایسے کوئی اوپر سے نظر نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ گہری انتہائی گہری علم رکھنے والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ سورہ تغابن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں صدور میں چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان رازوں کو جانتا ہے، وہ باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ کیا چکمہ دے رہے ہو لوگوں کو، کیا بیوقوف بنا رہے ہو لوگوں کو، قرآن کی غلط تعویلات کر کے لوگوں کو انحراف کرتے ہو حق سے۔ مطلب یہ کہ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ان کا جو نتیجہ جو ہوتا ہے حق کا وہ ایک ہوتا ہے،
چاہے وہ کسی بھی جگہ رہ رہے ہوں، کسی ملک میں رہ رہے ہوں، کسی بھی خطے میں رہ رہے ہوں، جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کا اینڈ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا. حق جو ہوتا ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. حق جو ہے کسی جغرافیائی لمٹ میں محدود نہیں ہے. کوئی علاقہ جو اس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتا ہے. جو حق یہاں ہندوستان میں حق ہے وہ پاکستان میں حق ہے، وہ انڈونیشیا میں حق ہے، وہ سعودی عرب میں حق ہے، جو امریکہ میں حق ہے، جو لندن میں حق ہے، وہی ہر جگہ پہ حق ہے. یہ حق جو ہے اپنی تاثیر نہیں بدلتا ہے. اور دوسری بات جو ہے مومن بھی اپنی تاثیر نہیں بدلتا ہے. مثلا مومن کی مثال جو ہے یہ مثال سونے کی طرح ہے. اور سونا جو اپنی پراپرٹی نہیں کھوتا، چاہے تم کتنی آگ میں ڈالو، کہاں ڈالو، جہاں مرضی ہے. سونا اپنی پراپرٹی نہیں بھولتا ہے. تو سونے کی پراپرٹی ختم نہیں ہوتی ہے. اس طرح سے نہ حق کی پراپرٹی ختم ہوتی ہے، نہ مومن کی پراپرٹی ختم ہوتی ہے، اور نہ قرآن کی پراپرٹی ختم ہو جائے گی. جو اس کی خصوصیات ہیں، جو اس کا تخصص ہے، جو حق ہے، اگر میں اس کو دباؤں گا کوئی اور جو اس کو نکالے گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اے لوگوں، حق کو گٹمٹ مت کرو باطل کے ساتھ، اور جب تم حق کو جانتے ہو حق کو چھپاؤ نہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. باطل چلا جانے کے لیے آیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان حق کو پروڈیوس کرے. اور جب انسان جو حق کو پروڈیوس کرے، یہ کوئی کیلنڈر یا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی جوان مردی کا کام ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اور اس پہ آپ مستقیم رہیے. حق کے لیے جو ہے یہ بڑا مشکل ہے. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری. تنہا پسے زندہ کبھی رسوا سر بازار. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. جب حق بولنا ہوتا ہے یا تو جیل جانا پڑتا ہے، یا رسوا ہونا پڑتا ہے نا، یا مشکلات اٹھانی پڑتی ہے انسان کو. اس میں حق کو بولنے کے لیے انسان کے لیے انٹیگریٹی چاہیے، انسان کی ڈیڈیکیشن چاہیے، انسان کی سنسیئرٹی چاہیے، انسان کا جو ہے انکمپرومائز ایٹیٹیوڈ چاہیے. اور صرف انسان کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کو استقامت نہیں رکھنی ہے. وَمَن تَابَ مَعَكَ. اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جنہیں آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، جنہیں کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ جن لوگوں نے توبہ کی ہے، ان کو بھی یہی رویہ اختیار کرنا ہے. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، ہمارے لیے بھی. اس حق کو پیش کرنے میں مشکلات آ سکتی ہیں آپ کو. یہ حال یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ جو ہے یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پہ. ہر موڑ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن جو مومن جو ہوتا ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتا ہے. اس میں استقامت ہوتی ہے. ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. انسان جب مومن کے اندر یہ صفت استقامت آتی ہے، یہ استقامت سب سے پہلی چیز جو ہے انسان جو ہے حق کو پہچانے اور حق پہ استقامت کرے، اور جو اپنے ساتھ ہے ان کو بھی اس کی تلقین کرے. وَلَا تَدْغَوْا. اب پہلی بات کیا کرنا ہے کہ انسان جو ہے بغاوت کا شیوا اختیار نہ کرے. دیکھیں جب حق کے سامنے آئے، پہلے کام، حق کے معاملے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو چڑھا سکتے ہیں، آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. دیکھیں 13 سال میں مکی دور میں حکم آیا تھا، وہ یہ کہ کفوا ایدیکم. اے مومنو، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، بغاوت اور سرکشی مت کرو. بغاوت اور سرکشی سے آپ کا کام سارا بگڑ جائے گا. جب تک آپ جو ہے انٹلیکچوئل طریقے سے، ایک بہترین طریقے سے حق کو پروڈیوس نہیں کرو گے، آگے آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. آپ کو بغاوت نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے کام کرتے رہنا ہے. انہ بما تعملون بصیر. جو کچھ اللہ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے بصارت رکھنے والا ہے، گہری نگاہ آپ پہ ہے اللہ تعالیٰ کی. ان ربک لبالمرصاد. جو تو کچھ تم کر رہے ہو، جو تمہارے کچھ ایفرٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نوٹ کر رہا ہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کمپرومائز بھی نہیں کریں. یہ دوسرے آپ یاد رکھیں گے. ولا تدغوا ولا ترکنوا. ایک تو یہ کہ آپ استقامت کرنی ہے آپ نے، ایک تو یہ کہ آپ بغاوت نہ کریں. دوسری بات یہ کہ جب کوئی معاملہ ہو اس پہ آپ ان کمپرومائزنگ ہو. آپ ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں جو ظالم ہیں. مطلب مومن کا ایک فرم سٹینڈ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مومن جھگڑالو ہو، بابا جھگڑا کرے. نہیں، وہ سرکش نہیں ہوتا ہے، وہ باغی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کنٹینٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کمپرومائزنگ ہوتا ہے، وہ اپنی چیز پہ اڑ جاتا ہے. پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے ہیں. جب مومن استقامت دکھاتا ہے، جب وہ ان کمپرومائزنگ ہوتا ہے، تو بڑے بڑے لوگوں کے جو ہیں وہ بہت سے پست ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھیں تم نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور اگر تم لوگوں نے کمپرومائز کیا فتمسکم النار، تو آگ تمہیں ضرور چھوئے گی. مطلب یہ دیکھو، یہ بڑی خطرناک تنبیہ ہے
کہ اگر آپ نے کوئی بغاوت اور سرکشی کی راہ اختیار کی اللہ کے مقابلے میں، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کمپرومائزنگ کا راستہ اختیار کر لیا تو سمجھ لو کہ آگ تم کو چھو کے رہے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم کس کو مددگار نہیں لا سکتے ہو اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی. ہمارے یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. یوں ہی سورہ ہود جو ہے کسی کو بھولا نہیں کر سکتی ہے. ہمیں سوچنا ہے کیوں ایسی بات کیوں کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس نے مجھے بھولا کر دیا ہے. یہاں کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس ہیں بھائی. اگر آپ تم سرکشی کرو گے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اگر آپ نے کمپرومائز کیا اپنے سٹیٹمنٹ پہ جو تم آج سٹیٹمنٹ دے رہے ہو، اگر کل آپ تمہیں جیل جانا پڑے، مشکلات آئی تمہارے، اگر تم نے وہاں پر لکھ کے دے دیا کہ ہمارا جو ہے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، مطلب یہ کہ آپ نے کمپرومائز کیا ہے اور اس کمپرومائز کی بنیاد پہ آپ کو آگ چھو کے رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچائے اور ہمیں نظریے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اتنا ہی نہیں، اگر آپ کو مشکلات آئیں واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، آپ کیا کرنا ہے؟ لوگوں سے الجھنا نہیں ہے، لوگوں میں بات بات جھگڑے نہیں کرنے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے رجوع جو ہے نماز کے ذریعے سے. لیکن نماز سے پہلے کیا آ گئی؟ استقامت آ گئی. اور اس کے بعد فرمایا کہ استقامت کے بعد پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے. طرفی النہار، دو جو دن کے دو کونے، اس میں مراد لیا گیا فجر اور عصر. اس کے بعد وَظُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے گھشے، کیونکہ یہ اب اوقات نماز کے بارے میں بحث پہ نہیں ہوگی، معراج کے موقع پہ بعد میں نماز فرض ہوئی. تو اصل میں یہ ربط جو ہے یہ نماز کا، اور آگے آئے گا کس سے صبر اب کرنا. ذرا فرماتے ہیں جب آپ نماز قائم کرو گے اس سے کیا ہوگا؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، اور جو اچھے کام ہیں جو آپ کی برائیوں کو مٹا دیں گے، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. مطلب پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جو بھی دعوت حق دینے والا ہو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ نماز کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، اپنے انسان اپنے کریکٹر کی وہ تصحیح نہ کرے. دیکھیں نماز سے سب سے پہلے انسان کے اندر نخوت، تکبر اور غرور ختم ہو جاتا ہے کہ نماز کے انسان کو جھکنا پڑتا ہے اللہ کے سامنے. اللہ نے پہلے فرمایا ولا ترکنوا، دیکھو جھکو نہیں، آپ جھکو نہیں، آپ ظالم کے سامنے مت جھکو، کمپرومائز مت کرو. اگر تم نے جھکنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو. نماز کیا ہے؟ تراؤناوا نخوتک کبرک غرورک سر پتھر، بندے عاجز بنس روزن چشنا ون نماز. نماز جو انسان کے اندر ایک تبدیلی لاتی ہے، انسان کو ایک نظام سکھاتی ہے، انسان کو ایک یونیفیکیشن دیتی ہے، انٹیگریٹی دیتی ہے، یونیفائی کرتی ہے انسان کو، اور انسان کے اوقات کی ترتیب بہترین طریقے سے کرتی ہے. لیکن آج ہماری نماز جو ہے، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسے نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. انسان کو اپنی نماز کی اصلاح کرنی ہے. جب تک انسان کی نماز درست نہیں ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اللہ کے ساتھ رابطہ جو ہے ایک بہترین ذریعہ جو ہے اگر انسان کا جو ہے وہ نماز ہے. جب کوئی انسان کو گناہ آ جائے تو انسان توبہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، انسان کی وہ جو تمام جو ٹینشن ہے وہ دور ہو جائے گی. گناہ سے انسان کے اندر ڈپریشن آ جاتا ہے، اور ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے نماز ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کا بہترین ذریعہ ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات، اور رول یہ ہے جب انسان میں زیادہ اچھائیاں ہوں تو اس کی برائیاں دب جاتی ہیں، اور انسان کے اندر اپنی زیادہ برائیوں ختم کرنا ہے، اور جو اچھی نیکیاں ہیں اپنے اندر اور جمع کرنی ہے، اس کو اور بڑھاوا دینا ہے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع کرنے والے نہیں ہیں. آپ کیا کرنا ہے؟ اس دعوت حق کو جب آگے آپ نے لے جانا ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے نماز سے تعلق باللہ، اور دوسرا صبر. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو صبر اور صلاح نماز کے ذریعے سے آپ سہارا حاصل کر لو، اس کی استعانت کرو. اور صبر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے پہلے رو دو لے محسوس کرو، نہیں، بلکہ فرسٹ انسٹانس پہ صبر کرنا ہے کہ جو بھی ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے جو بھی معاملہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. بہرحال اس راستے میں مشکلات آئیں گی، ان پہ صبر کرنا، ڈٹنا ہے، استقامت کا پہاڑ بنا ہے. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو البقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. اللہ فرماتے ہیں اب آگے کہ جو پہلے لوگ تھے ان لوگوں کو کیا ہوا، ان میں سے کوئی ایسے لوگ کیوں نہیں نکلے. اولو البقیہ کہتے ہیں دوز who are the people of wisdom، جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو دانشور لوگ ہیں، جو اہل رائے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو سنسیئر لوگ ہیں،
جو اہل خیر لوگ ہیں، جو خیر پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگوں میں کیوں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے جو لوگوں کو فساد سے روکتے، جو اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد سے روکتے، جو ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے ہیں لوگوں میں، اور اگر ہوئے بھی الا قلیلا ممن انجینا، بہت کم لوگ پیدا ہوئے جن کو ہم نے نجات دی۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنا ہوتا ہے تو اگر پہلے کچھ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، جو اصلاح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ جیسے قوم نوح میں پوری 950 سال اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان میں محنت کی، لیکن محنت کے نتیجے میں، دعوت کے نتیجے میں صرف 80 افراد وہاں پہ پیدا ہوئے، اور 80 افراد اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دے دی، باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا، کیوں ایسے لوگ نہیں اٹھے، اور جب اٹھے لوگوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا اور وہ قوم غرق ہو گئی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمُونَ، اور وہ جو لوگ جو نافرمان ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی اور یہاں تک کہ وہ مجرم بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ایسے مبتلا کر دیا کہ ان لوگوں نے جو اہل حق تھے ان کے خلاف جو رائے زنی کی، کتابوں میں اختلاف کیا اور راہ سے روکنے کی کوشش کی۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی بستی کو کبھی بھی ہلاک نہیں کریں گے اس کے ظلم وجہ سے، یہاں تک کہ وہاں مصلح ہیں۔ جب تک کسی بستی میں وہ لوگ سنجیدہ لوگ موجود نہ ہو جو بستی میں اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، کنٹینیوسلی کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بستی کو کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا۔ مطلب یہ یہاں پہ قانون بتایا گیا کہ اللہ قوموں کو کیسے برباد کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی کسی قوم میں کوئی مصلح پیدا ہوتا ہے، اگر وہ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کا ساتھ دیتا ہے۔ اور جب قوم اس کی دشمن بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ان کو موقع دیتے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں، ان لوگوں کے اندر کچھ افراد پیدا ہو جائیں تاکہ وہ افراد جو ہیں اس نظام کو کامل کریں۔ اور اگر لوگ جو ہے بالکل سپورٹ، وہ انکورجبل بن گئے ہیں، اب وہ بالکل بھی کوشش نہیں کرتے ہیں سنبھلنے کی، اب ان پہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اب ان پہ جو ہے عذاب آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی بستیوں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ عامر اور صدوم کی بستیوں کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا ہے، اور وہ لوگ بہت کم لوگ جو ہے الا قلیلا، بہت کم لوگ جو ہیں بچے ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو، تم کو امت واحدہ بنا دیتا، لیکن بہرحال اور ہمیشہ آپ بنا دیتا، اور آئندہ بھی ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک ہی امت بنا دی جاتی تو اختلاف نہیں کرتے، یہ لوگ پھر بھی اختلاف کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی امت بنا دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی اختیار دی ہے، اما ہدینہ السبیلا اما شاکر و اما کفورا۔ اب انسان کی مرضی ہے وہ شکرگزاری کا راستہ اختیار کرے وہ یا ناشکری راستہ اختیار کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بہترین راستہ دیا ہے، بہترین وے دکھائی ہے، صراط مستقیم دکھائی ہے، اس کے لیے قرآن کا نزول کیا ہے، کتابوں کا نزول کیا ہے، انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اختلاف برپا کرتے ہیں، یہ لوگ جو اس ہدایت کو پانے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے اندر کوئی تڑپ نہیں ہے، لیکن ہاں ان لوگوں کے اندر الا من رحم ربک، جن پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے جو لوگ مانتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو کلمات پورے ہو جائیں گے ان لوگوں کے لیے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ بھر دیں گے جہنم ان کے ذریعے سے، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، جنوں کے ذریعے سے اور لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہنم بھر دیں گے۔ جن لوگوں نے قرآن کو جھٹلایا، جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا، جن لوگوں نے حق کو جھٹلایا، جن لوگوں نے روڑے کھڑے کر دیا حق کے معاملے میں، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنائے گا ضرور۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو انبیاء کا قصہ اس لیے بیان کرتے ہیں، جو بھی انبیاء علیہ السلام آج تک آئے ہیں ان کے قصے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس لیے تاکہ آپ کے دل مضبوط ہو جائیں۔ یہ بات سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جب بھی قصے بیان کرتے قرآن حکیم میں تو یہ کوئی ہسٹری کتاب بنانے کے لیے نہیں، بلکہ جو دعوت حق پہ ہیں، جب وہ اپنے معاملات دیکھتے ہیں ہمارے سے جو پہلے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ، باقی اتنے انبیاء جو ہیں ان کو لوگوں نے کس طرح جھٹلایا، کس طرح ٹکرایا، کس طرح ان کے ساتھ پرسیکیوشن کا معاملہ ان کے ساتھ آیا،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ایسے معاملات آئے، ہم آپ کو کسے اس لیے بیان کریں تاکہ آپ کے دل مضبوط ہو جائیں، مومنین کے دل مضبوط ہو جائیں، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار طرح ہو جائیں، وہ اپنے مشن سے ہٹنے کی کوشش نہ کریں بلکہ وہ جمے رہیں، استقامت کے پہاڑ بنتے رہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور اس اللہ تعالیٰ نے حق میں کیا رکھا ہے، جب یہ حق آ جاتا ہے تو اس میں ایک ایسا مضمون ہے، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس میں نصیحت ہے اور اس میں یاد دہانی ہے مومنین کے لیے۔ مطلب یہ جو قصے بیان کیے جاتے ہیں یہ نصیحت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، یہ یاد دہانی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ یاد دہانی سے کام لیں، وہ اس چیزوں کو ریوائنڈ کریں، ریوائنڈ کریں، سمجھیں کہ آگے جو پچھلے لوگ ہمارے تھے ان لوگوں کے جو مشکلات آئی ہیں ان نے کیسے ٹیکل کیا ہے، ان مشکلات کو کیسے حالات کو ٹیکل کیا ہے۔ انسان کے اندر مختلف حالات ہو سکتے ہیں، مختلف خطوں میں مختلف حالات ہیں، مسلمانوں کے ہر جگہ مختلف حالات ہیں، ہمارے مختلف حالات ہیں، ان حالاتوں میں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کو ایسے حالات پیش آئے جس کے حضرت نوح علیہ السلام کو ایسے حالات پیش آئے، کسی کو موسیٰ علیہ السلام جیسے حالات پیش آئے، کسی کو یوسف علیہ السلام جیسے حالات پیش آئے، کسی کو عیسیٰ علیہ السلام ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ اس لیے مومن کے لیے قیامت تک جو ہے مومنین کے لیے قرآن جو قصے ہیں وہ نصیحت بھی ہے، وہ دلوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بنانے کا ذریعہ بھی ہے تاکہ انسان کو یہ سمجھے کہ ہمارے سے پہلے بھی لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو اس کام کے مخالف ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو انجام تک پہنچایا بھی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی ان کو انجام تک پہنچانا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کی صفت اعلی جو ہے، صفت اعلی کی ایکسٹینشن جو ہے وہ یوم آخرت ہے، اور یوم آخرت میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک اور کیٹیگوریکل بات کی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو عمل کر رہے ہیں آپ اپنی جگہ عمل کر لیے، اور ہم بھی اپنی جگہ عمل کرتے رہیں گے۔ آپ اس دعوت، ہم نے تمام دعوت پہنچا دی ہے اور آپ پھر بھی اڑ رہے ہیں اس چیز پہ، آپ بھی اس دعوت کو آگے قبول کرنے کے لیے آپ نے اپنا ذہنی طور تیار نہیں کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہہ دیے آپ اپنی جگہ عمل کرتے رہیے، ہم اپنی جگہ عمل کرتے رہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ وانتظروا انا منتظرون، آپ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور آپ ہم کو یہ جھوٹا تسلیم کر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ یقین نہیں ہے، آپ کو روز محشر پہ یقین نہیں ہے، آپ کو قرآن کے حق ہونے پہ یقین نہیں ہے، تو آپ آگ کا کام دیجیے، آپ مست ہو جائیے اپنے زندگی کے رنگریوں میں، مزوں میں، عیش و عشرت میں، آپ کو جو مرضی ظلم کرتے رہیے، حق کو نکارتے رہیے، جو مرضی آپ کرتے رہیے، ہم بھی انتظار کریں گے اور تم بھی انتظار کر رہیں گے، کرتے رہیے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور آپ یاد رکھیے یہ تمام غیب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جو بھی زمین اور آسمان میں ہے، یہ سارا کی ساری خبر رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور جو بھی کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیں گے۔ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ نے کیا کرنا ہے، انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ توکل کرنا ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، یہاں پہ یہ بات دھیان سے ہم سنیں گے اس کو کہ دیکھیے تمام امر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے جانے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو خواہ لوگوں کو مس جج کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، خواہ فتویٰ بازی کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، بلکہ سارے کے سارے کام اللہ کی طرف کر دینے ہیں۔ آپ کا کام جو ہے یہ بات پہنچانا ہے واضح انداز میں، صحیح انداز میں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کرتے رہیے جب تک کہ نصیحت کارگر ہے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ جو ہے مذکر ہیں، آپ تزکیہ کرنے والے لوگ ہیں، آپ تزکیہ کرتے رہیں گے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پہ داروغہ نہیں بنائے گئے ہیں، آپ کو زبردستی کسی پہ دین پہ طرف نہیں لا سکتے ہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام جو ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس شخص سے بہتر شخص کون ہوگا جو کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دے گا، خود بھی عمل کرے گا اور عام مسلمانوں میں رہے گا۔ فاعبدوہ، انسان کو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے انفراد لیول پہ، وتوکل علیہ، اور جب دین کا معاملہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے، توکل کی بنیاد پہ آگے آئے اور اپنے آپ کو کمٹمنٹ کے ساتھ، انٹیگریٹی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس دعوت کو کرتے رہیے، جب تک جو ہے جب فصل بقی تو بھر پایا
تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے، لگے رہنا ہے، استقامت کی پہاڑ بن کے رہنا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جو اس چیز سے بالکل غافل نہیں ہے، جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اپنے دل سے کوشش کرنی ہے، جب تک ہم دل کو اس کے لیے تیار نہیں کریں گے، ذہنی طور ہم تیار نہیں ہوں گے، اس راستے پہ ہم نے ڈٹنا ہے، چاہے کوئی مشکلات آ جائیں، صبر سے اور استقامت کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہم نے جڑے رہنا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم حق کا مخالف بن کے رہیں، بلکہ حق کے ساتھ ہم نے ہمیشہ مل کے رہنا ہے، اور حق کو آگے بڑھنے کی کوشش کرانی ہے۔ حق خود اپنے اندر بھی اس پہ مستقیم رہنا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق پہ قائم رہنا ہے، اور صبر کے ساتھ آگے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جو ہم نے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔